آج صبح کو سیر پر نکلنے لگا تو جو ہی میں نے گیٹ کھولا، میری کالونی میں اخبار بیچنے والا سائیکل پر گزر رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر سائیکل سے اترا، سلام کیا، مسکرایا اور کہنے لگا، کئی سالوں سے میں اس کالونی میں اخبار فروخت کر رہا ہوں، لیکن آپ نے کبھی اخبار نہیں لگوایا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو یہ ایک عمر رسیدہ شخص تھا، جس کے سر پر پگڑی، سفید داڑھی، کمزور اور ناتواں جسم، لیکن آنکھوں میں چمک تھی۔ اس نے اخبار میری طرف بڑھایا تو میں نے معذرت کی اور میں نے جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا کہ یہ رکھ لو۔ تو وہ کہنے لگا، صاحب میں فقیر ہوں لیکن بھکاری نہیں۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا تو اس نے کہا، بھکاری در در سے بھیک مانگتا ہے لیکن فقیر صرف اللہ سے مانگتا ہے۔ میں نے شرمندگی محسوس کی اور اس کی خودداری اور ذہانت کو دل میں سلام کیا۔ میں نے کہا، دیکھو، زندگی میں میری اور تمہاری پہلی ملاقات ہے اور یہ مناسب نہیں کہ اب میں پیسے واپس لوں۔ تم میرے محسن ہو کہ تم نے میری ریکویسٹ پر اخبار واپس لے لیا اور مجھے آج کی دردناک خبروں اور مسائل سے محفوظ رکھا۔ اگرچہ تمہاری اخبار میں جہاں لوگوں کا درد موجود ہوگا، وہاں انسانیت کے لیے کوئی اچھی خبر بھی موجود ہوگی۔ اس نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ بری خبریں بھی وائرل ڈیزیز کی طرح ہوتی ہیں۔ جو شخص صبح صبح بری خبر پڑھ لے، سارا دن اس کا موڈ خراب رہتا ہے۔ لیکن بری خبریں درد ضرور دے جاتی ہیں، لیکن ہر درد کی ایک مدت ہوتی ہے، جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور دوستوں کو بھی شیئر کر دیجیے گا اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا۔ میں نے اسے کہا، دیکھو، ہر بری خبر ایک زخم ضرور دی جاتی ہے۔ کچھ زخم تو وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں، لیکن کچھ زخم وقت کے ساتھ اور گہرے ہو جاتے ہیں۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، صاحب اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ صرف وہی بانٹتا ہے۔ غم زدہ انسان غم بانٹتا ہے اور خوش مزاج انسان خوشیاں بانٹتا ہے، لیکن میں درد اور خوشی دونوں اکٹھے ملا کر بانٹتا ہوں۔ میں نے کہکا لگایا اور اس کی باتیں ایک معصوم بچے کی طرح حیرانی سے سننے لگا۔ پھر اس نے کہا، صاحب اس میں بھی کوئی شک نہیں، بری خبر ہو یا برا تجربہ بڑا اذیت ناک ہوتا ہے، لیکن زندگی کو سمجھنے کے لیے برا تجربہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک اچھا اور کامیاب تجربہ ہوتا ہے۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا، میرا نام محبوب ہے۔ میں نے کہا، واقعی تم محبت کے لائق ہو؟ تو اس کے جواب میں اس نے کہا، صاحب محبت کی گنتی 2 سے شروع ہوتی ہے اور 2 پر ہی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر 1 کم ہو جائے تو پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے۔ البتہ زندگی میں 2 چیزیں بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں، ایک جس سے محبت نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنا پڑے، دوسرا جس سے محبت ہو اور اس کے بغیر رہنا پڑے۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے، محبت بے شک کتنی ہی سچی اور گہری ہو، اگر بزدل شخص سے کی جائے تو وہ ادھوری ہی رہ جاتی ہے۔ میں نے محبت کے بارے میں اس کا فلسفہ سنا تو کہا، بابا آپ تو اس میدان کے شہسوار معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے عذرائے تفنن پوچھا کہ آپ کو بھی کسی کام سے، اولاد سے، کسی انسان سے، کسی خوبصورت منظر سے عشق کرنے کا تجربہ تو ہوگا؟ تو کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوا اور پھر یہ شعر سنایا، عشق سے بچ کر بھی بندہ خوش نہیں ہوتا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ عشق میں بندے کا بچتا کچھ نہیں۔ اس نے دوبارہ اخبار میرے ہاتھ میں تھمایا اور نوٹ اپنی جیب میں ڈال کر سائیکل پر سوار ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔